خیسور پشتون قبیلے کی تاریخ۔ خیسور قبیلہ کو سرخ جس کو رتہ پہاڑ کہتے ہیں۔ اس پہاڑی کے دونوں طرف ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے بالکل شمالی کونے پر آباد ہے، جو عیسیٰ خیل تحصیل کے علاقے کنڈل سے ملحقہ ہے۔ خیسور ایک انتہائی چھوٹا سا قبیلہ ہے، ایک ایسا قبیلہ جو تاریخ میں کوئی قابل ذکر جگہ بنانے میں ناکام رہا۔ تبھی پشتون تاریخ کے اکثر مورخین نے اس کو نظر انداز کیا اور اس کا ذکر تک اپنی کتابوں میں نہیں کیا، جبکہ چند ایک جنہوں نے ذکر کیا بھی تو لاپرواہی اور بس خانہ پوری کر کے جان چھوڑائی۔ خیسور قبیلہ محدود افرادی قوت ہونے کے باوجود ایک انتہائی بہادر اور دلیر قبیلہ ہے۔ ماضی قریب میں وہ اپنے علاقے کی حفاظت کے لیے اپنے پڑوسی قبائل بالخصوص بلیچ اور مروت قبائل کے ساتھ حالت جنگ میں رہا اور کئی لڑائیاں لڑی ہیں، جن کا مختصر ذکر کتاب گزیٹئر آف ڈیرہ اسماعیل خان میں موجود ہے۔ میرے پاس موجود کتابوں میں سب سے پرانا ذکر خیسور قبیلہ کا حیات افغانی میں ملتا ہے۔ حیات افغانی کے مطابق خیسور خود تو لودھی قبیلہ سے تعلق کے دعوے دار ہے، لیکن ان کا کہیں سے مستند شجرہ نہیں ملا جو ان کے اس دعوے کی تائید کرتا ہو۔ اس کے علاوہ حیات افغانی کا مصنف لکھتا ہے کہ ان کے قد کاٹ اور جسمانی وضع قطع پٹھانوں جیسی نہیں ہے، جبکہ ان کی بڑی شاخ عمر خیل ہے۔ اس کے بعد اگلا بیان ہمیں چرنجیت لال کی کتاب تاریخ ضلع ڈیرہ اسماعیل خان سے ملتا ہے، مگر وہ بھی اپنے پیشرو حیات افغانی کے بیان کی تائید کرتے ہوئے لودھی ہونے پر شکوک کا اظہار کرتا ہے اور انہیں سروانی قبیلہ کی شاخ بتلاتا ہے۔ مسٹر ٹیکر گزیٹئر آف ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی یہی بات دہراتے نظر آتے ہیں کہ ان کا ماخذ نامعلوم ہے، شاید یہ لودھی پشتونوں کے ساتھ آئے ہوں، لیکن انہیں خالص پٹھانوں میں شمار نہیں کیا جاتا۔ درج بالا تینوں مورخین نے بذات خود خیسور علاقے میں کبھی قدم بھی نہ رکھا ہوگا۔ یقیناً ان لوگوں کو غیور قبیلہ سے مخالفت رکھنے والے افراد نے گمراہ کن معلومات دی ہیں۔ ان بیانات کی نفی پشتون تاریخ پر سند کی حیثیت رکھنے والے میجر روائی اپنی کتاب نوٹس آن افغانستان میں کرتے ہیں، جنہوں نے باقاعدہ خیسور قبیلہ کے علاقے کا وزٹ کیا اور ان کی معلومات اکٹھی کی۔ دوسری تاریخ خورشید جہاں میں گنڈاپور صاحب نے بھی درج بالا افراد کے بیانات کی تائید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ غیور پڑانگی کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کا ہونا مشکوک ہے۔ گنڈاپور صاحب تو اس علاقے سے تعلق رکھنے والے تھے، مگر انہوں نے بھی خیسور قبائل کے ساتھ بے اعتنائی کا رویہ جان کر چھوڑائی۔ میجر ریواٹی کے مطابق خیسور پڑانگی لودھی کی شاخ ہے۔ ان کے مطابق پڑانگی کے 9 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام خاص یار خان تھا جو رفتہ رفتہ بگڑ کر مختصراً خیسور ہو گیا۔ میجر ریواٹی نے حیات افغانی کے مصنف حیات خان پر تنقید کرتے ہوئے لکھا کہ وہ پشتونوں کی تاریخ سے ناواقف ہیں اور ان کے علم کی یہ حالت ہے کہ وہ افغان اور پٹھان کو 2 الگ الگ اقوام سمجھتے ہیں۔ انہوں نے ان افراد کو بھی نشانہ بنایا جو خیسور قبیلے کو لوہانی کی شاخ بتاتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سروے کے مطابق تو خیسور قبیلے کی تعداد 6 تا 7 ہزار درج ہے، لیکن در حقیقت خیسور پھر بھی کمزور قبیلہ ہے۔ جناب محترم اقبال خان نیازی صاحب نے بھی خیسور کو تنور قبیلہ کی ذیلی شاخ لکھ کر لوہانیوں میں شامل کر دیتے ہیں، جس کو 150 سال پہلے ہی میجر ریواٹی غلط کہہ چکے ہیں، جبکہ عمر خیل قبیلہ کو شیر علی خان بنوچی کے شجرہ کے توسط سے نیازی لکھ دیتے ہیں۔ ویسے شیر علی خان بنوچی کی کتاب میں مجھے ایسا کوئی حوالہ نہیں ملا۔ مسٹر ٹیکر عمر خیل اور ملی خیل کا بیان خیسور سے جدا کر کے لکھتا ہے، یعنی اس کے مطابق یہ دونوں خیسور کی شاخیں نہیں ہیں، اور یہ بات درست ہے کہ ملی خیل، عمر خیل اور لکی مروت چھوڑ جانے والے خان خیل خیسور نہیں ہیں، بلکہ وہ کس پشتون شاخ سے ہیں معلوم نہیں۔ لیکن جناب امان اللہ خان پیچ صاحب جو کہ موجودہ دور میں پنیالہ اور اس کے گرد و نواح کی پشتون تاریخ پر عمیق نظر رکھتے ہیں، ان کے مطابق یہ تینوں یعنی عمر خیل، ملی خیل اور خان خیل پڑانگی لودھیوں کی شاخیں ہیں جو اپنی تاریخ سے ناواقف ہیں۔ بس ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ خیسور نہ صرف کھرے پٹھان ہیں بلکہ پڑانگی لودھی کی شاخ ہیں، چونکہ وہ ایسے جگہ میں اگر آباد ہوئے جو کسی زمانے میں جٹ اور بلوچ اقوام کے علاقے تھے، جن کی تعداد آج بھی زیادہ ہے، تو ان اقوام سے رشتہ برادری کے سبب ان کی شکل و شباہت میں کچھ فرق آ گیا۔
جس کا ذکر حیات افغانی نے کیا ہے، جبکہ زبان تبدیلی قدرتی عمل ہے جس کے متاثرین میں نیازی اور دوسرے پشتون قبیلے بھی شامل ہیں، جبکہ ڈیرہ اسماعیل خان کے گنڈا پور، کئی خیل، دولت خیل، میاں خیل بھی بیک وقت پشتو اور سرائکی بولتے ہیں جو کہ معاشرے کی ضرورت اور فطرت کے مطابق۔ بہرحال چرنجیت لال کے مطابق شروع میں خیس اور ٹانک میں رہتے تھے۔ جب ہمایوں بادشاہ تخت دہلی کے ہندوستان واپس آیا تو اس نے پڑانگی لودیوں پر غصہ نکالنے کے لیے لوہانیوں کو ابھارا، جس کی وجہ سے دیگر پڑانگی لودیوں کے ساتھ خیس اور بھی ٹانک سے نکل کر موجودہ رحمانی خیل وغیرہ کے قریب سکونت اختیار کی۔ بعد میں دیگر لودھی شاخوں کے ساتھ مل کر جٹ اقوام کو یہاں سے بے دخل کر کے قبضہ کر لیا، جبکہ خان خیل پٹھانوں کے علاقوں پر عیسیٰ خیل نیازیوں کی مدد سے چڑھائی کر کے قبضہ کیا اور انہیں یہاں سے بے دخل کیا۔ خیس اور قبیلہ کے لوگ بھی پانی پت کی لڑائی میں شامل ہوئے تھے، جب زمان شاہ درانی میں ایک مخصوص رقم کی ادائیگی کے عوض سوار فراہم کرنا موقوف ہوا۔ قادرداد خان گنڈا پور اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب عیسیٰ خیل نیازیوں کا سکھوں سے تنازع چل رہا تھا تو لکی مل جو کہ اس وقت یہاں کا سکھ کا نمائندہ تھا کی اعانت سے حسن خان خیسور کو عیسیٰ خیل قبیلے سے جبری لگان وصولی کا حکم دیا گیا۔ اس کے علاوہ مجھے خیسور قبیلہ کی تاریخ پر کوئی معلومات نہیں ملے۔ موجودہ زمانے میں کوئی خیسور قبیلہ کا شخص اگر نامور ہوا ہے تو اس کا بھی میرے علم میں کوئی نام نہیں آیا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔